اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے دن اللہ کے 2 نام خاموشی سے 3 انگلیوں پر پڑھ لے، 3 سیکنڈ میں کام ہو جائے گا، نصیب کھل جائیں گے، یہ عمل فائدہ نہ دے تو پھر کہنا۔ اسلامی چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا مشکل سے مشکل کام بھی 3 سیکنڈ کے اندر حل ہو جائے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں منٹوں میں دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت مدہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس مبارک مہینے کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ اس دن کی عظمت و فضیلت کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر 16 ربیع الاول کے دن رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہو، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے، لیکن 16 ربیع الاول کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 1 منٹ نکال کر ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ باکمال اتنا زیادہ ہے کہ آپ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ جس حاجت کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ حاجت آپ کی قدم چومے گی۔ اللہ والوں، رب کی رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، میدان افراد میں جاتے ہیں، کان کو کنکڑے مارتے ہیں۔ یہ اتنے سارے اعمال، اتنی محنت و مشقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی منوانا چاہتا ہے، خواہشیں پوری کروانا چاہتا ہے، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور جو بندہ اس دن فضیلت و برکات کو جان لیتا ہے وہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کروا لیتا ہے۔ آج لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جو ان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ رکاوٹیں بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی کامیابی کی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو دنیا جہاں کے کاموں کو چھوڑ کر آج کے دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ بہت چھوٹا سا ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے۔ طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی پہاڑ کو بھی رستے سے ہٹانا چاہے تو پہاڑ بھی رستے سے ہٹ جائے گا۔ 16 ربیع الاول منگل کے دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ اگر کوئی رب کے عنایت کے نظاروں کو، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور عقل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کو ہر چیز سے نوازے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی بہت سی آیات نازل کی گئی ہیں۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جمل و امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت ہی واعتصموا باللہ، غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان سے اور اس کے چیلوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان مومنوں سے دور بھاگتا ہے جو اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل بخوبی حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ اس یقین کے ساتھ اڑان بھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں رزق عطا کرے گا، اور
اور ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عروج بخشتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رجوع اور عروج میں 4 لفظ ایک جیسے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ رزق کے ہوں، تندرستی ہو، بے اولادی ہو یا کوئی ایسی تکلیف ہو، ایسی بیماری ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ ان ناموں سے انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہم ناظرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ وظیفہ ہے۔ کیا ہے؟ 16 ربیع الاول منگل کے دن آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ منگل والا دن ہے، باوضو مصلی کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے معزز ناظرین، یہ ایسا عمل اور اسم ہے جو 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے فوری طور پر ہر حاجت، ہر مقصد ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہوگا، دل ہی دل میں اپنی حاجات کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا اور زبان پر یا حی یا قیوم پڑھتے چلے جانا۔ بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور ہاتھ کی 3 انگلیوں پر رب کعبہ کا ایک صفاتی نام، جسے اسم اعظم کہتے ہیں، 3 انگلیوں پر، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری انگلی پر 3 نشان، تیسری انگلی پر بھی 3 نشان، اسی طرح 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کرنا، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور یقینی طور پر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی رب نے خود قسم کھائی ہے۔ ربیع الاول کا ہر دن اور ہر رات افضل ہے۔ ربیع الاول کے دن قبولیت کے دن ہے۔ اللہ والوں، ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ آپ 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے دوران 9 حاجات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا۔ اس کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ توجہ سے، اس دھیان سے، اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ کہ گھر سے غربت، تندرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 انگلیوں پر 3 بار یا حی یا قیوم کو شروع سے اب تک جیسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ 9 بار یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر جو رزق کے لیے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ الکوثر جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے، سورۃ الکوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ والوں، وظیفہ مکمل ہوتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھوں جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے
آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کعبہ سے ضد کیجیے، مانگنا شروع کر دیجیے۔ آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے مانگتے چلے جائیے، آپ کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ رب آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانے سے پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔